حق اور باطل کا تعلق صرف کفر اور اسلام سے ہے بس۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔ تو جب ہم مسلمان حق اور باطل کی بات کرتے ہیں تو حق اور باطل کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کفر اور اسلام سے ہوتا ہے بس۔ مسلمانوں کا جو باہمی اختلاف ہوتا ہے، تشریحی اختلاف ہوتا ہے، تعبیری اختلاف ہوتا ہے، وہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کے ائمہ اربعہ ہیں جن کے نام سے اسلامی دنیا میں 4 اسکول آف تھاٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان ائمہ اربعہ نے اگر قرآن کی ایک آیت کی تشریح ایک دوسرے سے مختلف کی ہے تو یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے، یا حدیث رسول کو سمجھنے میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے ہیں تو یہ حق و باطل کا معاملہ ہے۔ نہیں، دین کی تعبیر، دین کی تشریح، یہ حق و باطل کا معاملہ نہیں۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کے درمیان جو سیاسی اختلاف ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا یہ سیاسی اختلاف بھی حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا، یہ حق و باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا، دونوں کی سیاسی اپروچ الگ ہے، دونوں کا سیاسی ذہن الگ ہے، دونوں کی سوچ کے اندر اختلاف ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اگر سنی دنیا ٹھنڈے انداز سے متحمل ہو کر میری بات سننے کی کوشش کرے تو یاد رکھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان بھی جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دماغ حاضر رکھے آپ دوست، اور بات کو بڑے وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت ذہنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائی تاریخ کیا کہتی ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے پر جو کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے نا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کی جو حکومت ہے، یزید کی جو حکمرانی ہے وہ تشریعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ لیکن دوستو تاریخ یہ بھی تو کہتی ہے کہ یزید کفر بواح کا مرتکب نہیں تھا، یعنی ایسا کفر، ایسا واضح کفر جس کے مقابلے پر خروج کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو جتنے کبار صحابہ اس وقت حیات تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، ابن عباس، ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی، ابو الدرداء، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ، ان سب نے روکنے کی کوشش کی۔ راستے میں معلوم چلا مسلم بن عقیل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس پلٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے اب تو واپس نہیں جائیں گے۔ کربلا پہنچ گئے، عمر بن سعد سے مذاکرات ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن پیش کیے، میں کسی اسلامی سرحد پہ چلا جاتا ہوں، میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان اضع یدی فی ید یزید ابن معاویہ، میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ سنی مسلمانوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنی کتابوں میں ہیں، الاصابہ، تہذیب التہذیب، تاریخ ابن عساکر، تاریخ طبری، کامل ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، سمجھو دوست۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا نا، سیاسی اپروچ ایک دوسرے سے الگ تھی۔ میں بات سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مسلمانوں کے درمیان دین کی تشریح کا اختلاف ہو، مسلمانوں کے درمیان سیاسی پوائنٹ آف ویو مختلف ہو، وہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، خدا را اس بات کو سمجھ لیں آپ۔